تین میجر لینے ہوں گے. پاکستانی تنگ آ گئے ہیں اور پاکستانی بھی ریاست کے پیچھے کھڑے ہوں گے اگر یہ سچائی نظر آئی کہ اب جو ہے ریاست نے دہشت گردی کا کلا کما کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے. کل خواجہ صاحب نے کہا کہ افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا بھی کلا کما کرنا چاہیے، اس پر ڈیفینیٹلی کوئی ایکشن لیا جائے گا، اس پر آپریشن کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں اس کا حل آپریشن ہے؟ دیکھیے، افغانستان کے حوالے سے ہمیں اپنی پالیسی جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. 22 لاکھ افغانوں کو آپ نے کہا 31 مارچ تک نکل جائے، تو جب آپ یہ کریں گے تو افغانستان کوئی آرام سے بیٹھے گا. 60 سال ان لوگوں کو ہو گئے پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ انہیں کہیں نکلیں. یہ کوئی مرغیاں تو نہیں ہیں کہ جناب آپ نے یہ اس میں اٹھا کے آپ نے باہر پھینک دیے. یہ خلق خدا ہیں، ان کے خاندان ہیں، پاکستان میں پلے بڑے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تعلیم حاصل کی ہیں، ان کے گھر ہیں، اور آنن فانن آپ ان کو کہتے ہیں نکلے. پہلے بھی 3 سال ہو گئے ہیں، نہ تو ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں، نہ کسی نے کمر پکڑی ہے، نہ کوئی ویل چیئر پکڑی ہے، نہ کسی کی سرجری خراب ہوئی. یہ ساری بیماریاں عمران خان کے دور میں کیوں لگتی ہیں؟ یہ ایک بڑا ایک ویلڈ سوال ہے آپ کا کہ ایک بیمار ذہن کے لوگ، بیمار خاندان جو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ کمر درد ہے اور پتہ نہیں فلانی چیز کے مریض ہیں، 5 کوئی بائی پاس ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پلیٹلیٹ سے لے کر کیسی بیماریاں بتاتے تھے کہ بندہ معافی مانگتا تھا. اور اب جو ہے جب سے اقتدار میں آئی PDM1 PDM2 اور اب موجودہ حالات میں اب کوئی بیماری بھی ان کو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ذہنی بیمار ہے. آپ نے گزشتہ سال 7 لاکھ افغانوں کو نکالا نا، وہ 7 لاکھ افغان واپس آ گئے. تو لہٰذا آپ کی یہ پالیسیاں جو ہیں ٹھہرنے والی نہیں ہیں. 60 سال جس افغان کو پاکستان کی سرزمین پہ ہو گئے وہ قانونی فطرت کے تحت بھی اب اس دھرتی کا باسی ہو چکا ہے. ان کو شہریت دینی چاہیے. ہمیں افغانوں کو انسانوں کی نظر سے دیکھنا ہوگا اور تب کہیں جا کے افغانستان میں بھی لوگ پھر ہمارا احترام کریں گے. آپ آئے دن افغانوں کو جو ہیں ریوڑ کی طرح گرفتار کرتے ہیں، پولیس پیسے آتی ہے اور یہ ساری باتیں وہاں سوشل میڈیا میں شیئر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان سے ہمیں باز آنا چاہیے. آئے دن ہم تجربے کرتے ہیں، کبھی اسلام کے نام پہ، کئی مجاہدین کے نام پہ. ہر حکومت میں ہم نے وہاں پہ دخل کاری کی ہے. اس سے ہمیں باز آنا ہوگا. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان مزید دخل کاری کرے. شکریہ. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ 1940 کے لحاظ سے کس چیز لحاظ سے بتانا، پہلے یہ بتاؤ. اچھا میڈم زرتاج گل، یہ بتائیے گا کہ حسن نواز ڈیفالٹر نکلے ہیں، ٹیکس چور نکلے ہیں اور ان کے والد محترم یہاں پہ خاندان فراڈیا ہے. میں نے کتنی دفعہ تو کہا ہے خاندان ہی فراڈیا ہے. کبھی پیسے چوری کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو ڈیفالٹ ظاہر کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ معاملات اسی طرح دنیا کے سامنے ڈرامے کرتے رہیں. 3 سال ہو گئے ہیں، نہ تو ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں، نہ کسی نے کمر پکڑی ہے، نہ کوئی ویل چیئر پکڑی ہے، نہ کسی کی سرجری خراب ہوئی. یہ ساری بیماریاں عمران خان کے دور میں کیوں لگتی ہیں؟ یہ ایک بڑا ایک ویلڈ سوال ہے آپ کا کہ ایک بیمار ذہن کے لوگ، بیمار خاندان جو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ کمر درد ہے اور پتہ نہیں فلانی چیز کے مریض ہیں، 5 کوئی بائی پاس ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پلیٹلیٹ سے لے کر کیسی بیماریاں بتاتے تھے کہ بندہ معافی مانگتا تھا. اور اب جو ہے جب سے اقتدار میں آئی PDM1 PDM2 اور اب موجودہ حالات میں اب کوئی بیماری بھی ان کو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ذہنی بیمار ہے. اچھا میڈم، پرسوں قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی PTI کو، کیا خیال ہے؟ اچانک سے فیصلہ ٹویسٹ کر کے چینج کر دیا. نہیں ایسا نہیں تھا. تھا صرف ایک ہی بات کی تھی کہ ہمارے لیڈر سے ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے، اور میرے خیال میں یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ووٹ عمران خان کا ہے، ویژن عمران خان کا ہے. تو میرے لیڈر جو ہمیں آ کے لائے عمل دیتے، بات کرتے، ہم وہی آ کے یہاں پہ بیان کرتے. تو اگر حکومت سنجیدہ ہوتی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی آئی ہوئی ہے، ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی ہے، تو اس میں پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کا موقف آنے دینے کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو، بیرسٹر گور صاحب کو جین ویلمن کے مطابق 9 بجے 8 بجے ملا سکتے تھے. میٹنگ تو 11:30 بجے تھی. میڈم حکومت نے تو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر دیا. سوال یہ ہے کہ PTI کو تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. کیا خیال ہے آپ لوگ کی پوری پچھلے کتنے سالوں سے PTI اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر رہی ہے. PTI ہی جو ہے بڑے دل کا مظاہرہ کر رہی ہے. جو حکومت میں ہے، جو پرسن پریولیجز لیتے ہیں، ان کا تو یہ حال ہے کہ 55 کے قریب گزرا ہے، آج بھی ان میں سے ایک بھی کوئی تشریف. میڈم یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد جو اپوزیشن آل پارٹی کانفرنس بلا رہی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب شرکت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ دیکھیے، جو تمام آئین پاکستان والا جو فورم ہے اس میں اسد کیسر صاحب آپ کو بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ عید کے بعد ہماری تو یہی خواہش ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں
پاکستان میں جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ عمران خان کا اپنا ذاتی تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے نا، عمران خان کا ایجنڈا تو پاکستان کا ایجنڈا ہے، تو ایسے اس کے لیے اگر سب ہمارا ساتھ ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم تو سب کو ویلکم کریں گے. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں لیکن جو جس فورم پہ سب کو اکٹھا کرنا ہے اس کا بہتر جواب آپ کو کیسر صاحب دے سکتے ہیں. ہمیشہ 9 مئی کے اوپر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو رات علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جو لوگوں سے پارٹی کی انہوں نے کراس کی ہے تو ان کو معاف کر دینا چاہیے، تو اب پی ٹی آئی معافی مانگے گی باقاعدہ طور پر کس جن چیز سے غلطی کی؟ ہوئی 9 مئی کے اوپر؟ دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے ہی نتائج بھگت رہی ہے، بینیفیشریز کی حکومت ہے. ہم نے تو بار بار ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی میں فیبریکیٹ کر کے فریم کیا گیا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، جو کہ ان سے نہیں ہوا. تو یہ جو ہے اس کا خان صاحب نے بھی، ہم نے بھی، اس پارٹی ہمیشہ یہ کہا کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ سچ کا سچ، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. لیکن افسوس یہ نا کہ جس کے اوپر 9 مئی کے ہمارے اوپر الیگیشن تھے ان سب کو تو یہاں وزیر مشیر بنا دیا. اس کا مطلب ہے 9 مئی بہانہ تھا، عمران خان ہی نشانہ تھا. جہاں تک آپ نے اس کے بات کی کہ کس کو معافی دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے، جو کہ پارٹی میں آنے کا جانے کا سول پروگیٹو میرے لیڈر عمران خان کا ہے، میں تو نہیں. نواز شریف بھی شرکت نہیں کی، انہوں نے کیا وجہ ہے؟ اس نالائق کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں آیا، میں کیا کہہ سکتی ہوں. ایک اسی سے منٹ پوچھے. ایک منٹ یار بھائی وہاں بھی پریس